رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر کوئی اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے رحمتیں سمیٹنے کے لیے پر امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنی فضل و کرم کو دوچند کر دیتا ہے۔ ایک نفل ایک فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا مرتبہ 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ رمضان المبارک میں خیر و برکت کا سلسلہ بہت وسیع کر دیتا ہے۔ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہتمام کرتے تھے، یعنی شعبان ہی کے ابتدا میں یا کہ شعبان کے درمیان میں ہمیشہ رمضان کی اہتمام کی تلقین کرتے تھے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ابتدا سے ہی بھرپور تیاری فرماتے تھے۔ روزے کا مقصد تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے خواہشات کو دبانا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تکمیل کرنا، یہی روزے کا بڑا مین مقصد ہے۔ صبح سے شام تک بھوکے رہنا اور نماز کے اوقات میں اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جانا اور وہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور تسبیح و اذکار کرنا، یہ سب چیزوں سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور ان سے تزکیہ نفس یہ سب چیزیں تزکیہ نفس کے سبب بن جاتے ہیں۔ رمضان کے تینوں عشرے نہایت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور درمیان والا جو عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ آخری عشرہ اور بھی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی مبارک رات پائی جاتی ہے۔ اعتکاف 20 سے لے کر آخر تک مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی بھی صورت میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی بغیر ضرورت کے۔ اس میں انسان عبادت کرتا ہے اور اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو پانا، یعنی لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے تاک راتوں میں سے ایک ہوتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے آدمی عبادت کر کے اور راتوں کو تہجد گزاری کر کے جاگ کر ان کو ضرور پا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں میرے امت کو مخصوص طور پر دی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کے امت کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلا یہ ہے کہ میرے امت کے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو منہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے امت کے روزے داروں کے لیے دریا کے تہہ میں مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہے۔ تیسرا یہ ہے جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک لوگ دنیا کی آلائشوں سے اور دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ کر آپ کی طرف آ جائیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے جن کی طرف وہ رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں جا سکتے ہیں۔
पांचवा ये है कि रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में उम्मत मुस्लिम उम्मत मोहम्मद के नेक लोगों के यानी रोज़ेदारों की बख्शिश की जाती है। तो इस बारे में सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होते ही मज़दूरी दी जाती है। यानी रमज़ान का ये शब कदर नहीं होती, बल्कि ये आखिरी रात यानी रमज़ान जब ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त इनकी मग़फ़िरत की जाती है और उसका बदला दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम रोज़ों को सही तौर पे अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान रमज़ान ईमान है रमज़ान 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 मेहमान है रमज़ान रमज़ान रमज़ान।